بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو جو پوشیدہ ہیں، جو ہمارے لیے غیب ہیں، ان کو خوب جانتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا کوئی غیب مگر وہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام ہی کی آیت نمبر 73 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت کا۔ اس طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 105 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مضمون ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اور عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف کہ جو غیب اور حاضر یعنی شہادہ کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 123 کے اندر خالق دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اس کی آیت نمبر 38 ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ اسی طرح خالق کائنات نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ ساری آیات سے پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دوسری آیات میں بھی علم غیب کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ذرا وہ آیات بھی سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر کسی کو اپنے غیب پر مطلع فرمائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 کے اندر خالق دو جہاں فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ حبیب مکرم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اگلی آیت دیکھیں، سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے، یعنی اپنے کسی پسندیدہ رسول کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم غیب نہیں عطا فرماتا۔
اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکویر کے اندر اس کی آیت نمبر 24 اس میں خالق کائنات فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کہ یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ پہلے جو آیات ہم نے بیان کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور جو آیات بعد میں بیان کی گئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بھی جسے پسند فرماتا ہے اسے بھی غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو بظاہر ان دونوں قسم کی آیات میں تعارض نظر آتا ہے کہ پہلی قسم کی آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو علم غیب حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے صاحب تفسیر خازن، صاحب تفسیر قرطبی اور صاحب تفسیر بیضاوی وغیرہ ان سب علماء نے مفسرین اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں تعارض نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو علم غیب ذاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاص انبیاء اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو یہ علم غیب عطائی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔